حسنین 9:15 تک ہم انشاءاللہ ڈن. جب لائیو جائیں تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. یو گون. اچھا, بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ ہم آج جو کچھ پڑھیں اس کو ہمارے لیے علم و نافع بنا دیں آپ, اور ہمیں ہر وہ چیز سکھا دیں جو ہمیں فائدہ پہنچائے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایول افیکٹس آف سنز, گناہوں کے ہمارے زندگی میں برے اثرات. گناہوں کے بہت سارے اثرات ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں, بہت زیادہ تعداد میں ہیں. ہم آج 8-9 کا ذکر کریں گے, اور اس سے پہلے ہمارے جو سلف گزرے ہیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اور وہ لوگ, وہ گناہوں کو کس طرح دیکھتے تھے اور ہم گناہوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ کا فرق آج ہو گیا ہے کہ وہ چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی پہاڑ جتنا بڑا سمجھتے تھے, اور ہم ان کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے مکھی اٹھی اور ہم نے اڑا دی. تو گناہوں کے اثرات پہ ہم دیکھیں گے, اور جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا جب جنت اور جہنم کو تخلیق کیا تو جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جائیں آپ دیکھ کے آئیں میری مخلوق کو. تو جبریل گئے اور جب جنت دیکھی اور جہنم دیکھی تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا رب, جس کو بھی تیری اس مخلوق کا پتہ چل گیا نا جنت کا, وہ اس میں لازمی داخل ہوگا, اتنی اٹریکٹیو ہے, اتنی کمال ہے. اور جس شخص کو بھی جہنم کا پتہ چل گیا کہ یہ کتنی خوفناک اور دردناک ہے, وہ اس سے خدا کی قسم لازمی بچے گا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جائیں اب دیکھ کے آئیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو کچھ چیزوں سے گھیر دیا اور جہنم کو کچھ چیزوں سے گھیر دیا. جہنم کو جن چیزوں سے گھیرا وہ اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز تھیں. عورت, نشہ, میوزک, حرام مال, جھوٹ سے کمانا, ایزی منی, جو بھی دل میں آ رہا ہے خواہش کو پوری کر دینا, اس کو جہنم سے گھیر دیا. اس کو ایک کورنگ دے دی جو کہ بڑی اٹریکٹیو اور گلیمرس لگتی ہے. اور جنت کو کس چیز سے گھیرا؟ مشکلات, صبر, ڈیڈیکیشن, پرسیویرنس, ان چیزوں سے گھیر دیا. تو جب جبریل دیکھ کے آئے نا اور کہا کہ یا رب, اب تیرے خالص بندے ہی جنت میں داخل ہو پائیں گے, اور جو تیرے کمزور بندے ہیں نا جو کہ پھسل جائیں گے, شیطان کے وسوسے میں آ جائیں گے, وہ پھسل جائیں گے. یہ حدیث کا مفہوم بتایا میں نے آپ کو. تو جنت کی جو آؤٹر کورنگ ہے نا وہ ریپیلرز ہیں, جن کو دیکھ کے انسان فجر پہ اٹھنا, کمبل اٹھانا اور وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, عورت گزری اس سے دیکھ کے آنکھیں نیچے کرنا, کوئی بندہ بلا رہا ہے کہ یار جھوٹ بول کے ایک پیسہ کما لو لیکن اس کو نہ کر دینا, یہ مشکل چیزیں ہیں. اور جنت جو جہنم ہے اس سے گرد میگنیٹس ہیں جو کہ انسان کو کھینچ رہے ہیں, جو کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہے, لیکن اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جہنم ہے. اور ان کی پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جنت ہے. تو اس میں خالص لوگ ہی داخل ہو پائیں گے. آپ کو پتہ ہے گناہوں سے بچنا دیکھنے میں تو بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن جو شخص گناہوں سے بچنے کی لذت محسوس کر لینا اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے, اور شروع میں مشکل بڑا ہوتا ہے. سلف میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو, میں نے اپنے آپ کو غالباً 30 سال تک گھسیٹا حتیٰ کہ وہ میرے تابع ہو گیا, اور پھر میں جو اسے حکم دیتا وہ کرتا تھا. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے 30 سال تک کوشش کر کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اٹھ کے تہجد پڑھی حتیٰ کہ وہ میرے تابع ہو گیا, اور میں اٹھتا تھا تو وہ اٹھ جاتا تھا. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس میں ایک کوالٹی تھی جو مجھے بہت پسند تھی, اور وہ کوالٹی کیا تھی کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا نا تو وہ اس کو دیکھتا, اور جس کام کی طرف اس کا دل چاہتا کہ یہ آسان ہے, یہ میں کر لوں, یا یہ چیز اٹریکٹیو ہے, تو وہ ہمیشہ اس کے اپوزٹ کرتا. مثال کے طور پہ ایک عورت سامنے سے گزری ہے اور اس کو دیکھنے کا دل کیا چاہ رہا ہے کہ اس کو دیکھے انسان, تو وہ ہمیشہ اپنے نفس کے اپوزٹ کرتا
اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ گناہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہتا ہے, اور نیکی کی جو مشقت ہے اور پین ہے وہ نیکی کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور نیکی ہمیشہ رہتی ہے. اور جس شخص کو پھر لذت آنے شروع ہو جائے نا عبادات میں, اس کے لیے گناہوں سے نفرت ہونے دل میں شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نا اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم, کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ ہے, کا جو مزہ ہے, سکون ہے اور چین ہے, وہ جو ایک ایکسٹسی اور نروانا ہی ریچز, ہیز نو کمپیریزن ٹو دا سن اینڈ دا ڈوئر آف دیٹ سن. اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لذت محسوس کرنا شروع ہو جائے نا, اور ایسے لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے باتیں بھی کی, اور یہ اس میں کہا کہ اذا صح منک الود یا غایت المنا فکل الذی فوق تراب ترابی, کہ اے رب اگر میرا تیرے ساتھ رشتہ پیار محبت کا ہے, اگر تو مجھے چاہتا ہے, فکل الذی فوق تراب ترابی, پھر جو چیز بھی مٹی پہ ہے وہ میرے لیے مٹی ہے, میرے لیے اسے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شروع میں انسان کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان سے بچنا پڑتا ہے, لیکن جب یہ جو نفس امارہ بسو ہے یہ قابو میں آ جائے نا, پھر لذت ملتی ہے اللہ کی عبادت کی. تو ہم بات کرتے سنز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے ہمیں گناہوں کے برے اثرات بتائے, بٹ بیفور ڈگنگ انٹو اٹ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اپنی قوم کے بیچ میں تھے, بنی اسرائیل کے بیچ میں. قحط آ گیا, اور قحط اتنا برا آیا کہ بارشیں ختم ہو گئیں, ویجیٹیشن بالکل نہیں ہو رہی تھی, اور لوگ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت مجبور ہو گئے. بچے سفر کر رہے, بکریاں مر رہی, بہت مسائل شروع ہو گئے. ہوا کیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری اکٹھی ہوئی اور کہا کہ اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارشیں برسائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو میدان میں اکٹھا کیا, اور جیسے ہم مسلمان دعا استسقا کرتے ہیں نا بارش کے لیے, موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا رب تیرے لوگ سفر کر رہے ہیں, تو رحیم و کریم ہے. جو دعا کی, اللہ تعالیٰ سے باتیں کی, اور کہ یا اللہ بارش برسا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ان سے کلام کرتے تھے اور کہا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک شخص ہے جو کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے میں نے بارشیں برسانا چھوڑ دی ہیں, اس کو بولنے کہ وہ نکل جائے, میں بارشیں برسا دوں گا. ٹیل ہم ٹو لیو دیٹ ولیج, میں بارشیں برسا دوں گا, اس کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں برس رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں ایک شخص ہے, اور جو بھی شخص ہے وہ یہاں سے نکل جائے, کیونکہ اس بندے کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں, تو کائنڈلی لیو دیٹ پلیس. تو وہ جو شخص تھا نا جو کھڑا ہوا تھا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے, اور اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض تھے, میری وجہ سے یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, میری وجہ سے بچے مر رہے ہیں اور جانور مر رہے ہیں, کہ لوگ ہجرت مجبور ہو گئے ہیں. اس نے وہیں کھڑے کھڑے نا, اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی, اس نے وہیں نہ ہلا نہ جلا, بس دل میں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اور اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری وجہ سے اتنے ناراض ہیں. اچھا کوئی شخص نکلا نہیں, تو دیکھتے دیکھتے بادل بنے اور بارش ہونے شروع ہو گئی. اب مہینوں سے بارش نہیں ہوتی تو لوگ بڑے خوش ہوئے, بارش ہونے شروع ہو گئی, لیکن they were confused at the same time کہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں, اور موسیٰ اللہ کے سچے نبی, تو یہ کیسے ہوا کہ بارش ہو گئی اور بندہ نہیں نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ یا رب معاملہ سمجھ نہیں آیا, کوئی بندہ نہیں نکلا لیکن بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس شخص کی وجہ سے میں بارشیں نہیں برسا رہا تھا, ابھی میں نے اسی کی وجہ سے بارشوں کو برسا دیا ہے, اور اس کی توبہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں نے صرف اسی کی وجہ سے ان بارشوں کو حکم دیا کہ تم برس جاؤ اس ملک پہ. تو موسیٰ نے کہا کہ یا رب اب یہ تیرا محبوب بندہ کون ہے, مجھے اس کا بتا تو دے, میں اسے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جب تو یہ میرا دشمن تھا اور گناہ گار تھا, میں نے تب اسے ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے اسے ایکسپوز کر دوں. اس سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں نا, وہ 2-3 لیسنز ملتے ہیں. ویسے تو بہت سارے لیسنز ہیں اس میں, لیکن جو ہمارا پوائنٹ ریلیٹڈ ہے. نمبر 1 از کسی کے گناہوں کی وجہ سے
ساتھ والے لوگ مسلمان معاشرہ سفر کرتا ہے. میرے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سفر کریں, آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں سفر کروں. اور جب ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم اب انڈیویجول نہیں رہے, اب ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں جس کو امت بولتے ہیں, مسلم امہ بولتے ہیں. اب ایک فرد جو اس میں گناہ کرے اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے, اور جو شخص نیکی کرے اس کا بھی اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. ناؤ وی آر پارٹ آف اے امہ, اے نیشن. آپ اس دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں ایک شخص گناہ گار تھا اور بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے. The sins we do in Pakistan affects the people of Syria and Kashmir, and the sins they do there affects here. تو جو مسلم امہ ہے نا, یہ ایک فیملی کی طرح ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے کلیکٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں. اور although ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے گا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کو ملیا میٹ کر جاتا ہے, پھر کسی کو وہ دیکھتا نہیں ہے. اور قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کے اور نیتوں میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ بندہ مرد تھا. ہی واز مین انف ٹو ریئلائز کہ یس ہی از ٹاکنگ اباؤٹ می. ہم کھڑے ہوتے نا وہاں پہ تو ہم کیا کہتے کہ نہیں میں تو نہیں ہوں, وہ شخص مجھ سے بڑا گناہ گار ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, اس سے تو وہ جھوٹ بھی بولا ہوا ہے, اس نے یہ چوری قتل بھی کیا ہوا ہے, میں تو اتنا گناہ گار نہیں ہوں. آئی ایم شیور موسیٰ is talking about that person, I'm not him. He was man enough to realize that yes, this is me. میں آپ سے اگر بولوں نا کہ پیج نکالیں اور امت کے 10 بڑے بڑے مسائل لکھیں, ہم لکھیں گے کہ پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, ہمارے علماء صحیح کام نہیں کر رہے, گڈ گورننس نہیں ہے, حالات برے ہیں, اور اسرائیل کے ایشو ہے, اور سارے یہودیوں کی گیم ہے. ایک بھی ان میں سے نہیں ہوگا کہ یہ امت میری جیسے لوگوں کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. It is people like me جن کی وجہ سے امت سفر کر رہی ہے. I haven't done nothing. He was man enough to realize کہ yes this is me, اور فوراً سے توبہ بھی کر لی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ توبہ کس طرح قبول کرتے ہیں. اس بندے نے اس کی توبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت 100% خالص نہیں تھی, کیونکہ now he is about to he has to leave the place. لوگوں کا بھی ڈر کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہمارے بچے سفر کرے, تیری وجہ سے ہماری بکریاں مر رہی ہیں اور سارا ہم مصیبت میں تھے. تو اس کو ڈر لوگوں کا بھی تھا, کیا لوگ کیا میرے بارے میں کہیں گے, مجھے تو بڑا نیک سمجھتے تھے لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی تھا. تو مکسڈ سا ایک مکسچر تھا, خالصتاً لوجہ اللہ کہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسندیدہ عمل ہے کہ تو کر تو صحیح, نہ میں تجھے معاف کرنے پہ تیار ہوں. سو گناہوں سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, اور لوگ نہیں, صرف زمین, یہ آسمان, یہ چرند پرند, پہاڑ, حیوانات, نباتات سب افیکٹ ہوتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد پھیل گیا زمین میں اور سمندروں میں, کس کی وجہ سے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے, لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. ظہر الفساد فی البر والبحر, زمین پہ اور سمندروں میں فساد پھیل گیا انسان نے گناہوں کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. ہو یو ٹو جج می, آپ کو جج کوئی نہیں کر رہا, لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے پھر آپ میری فیملی میں ہیں, ایک امت میں ہیں, آپ کے گناہوں سے اثر ہوگا اس دنیا میں. ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو روکیں پیار محبت سے اور آپ کو نیکی کا حکم دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی نے ایک بڑی عجیب خوبصورت مثال بیان کی, اور اس کو ریلیٹ کیا ایک کشتی سے. فرمایا کہ ایک کشتی ہے جیسے, اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک لوگ نیچے ہیں اور ایک اوپر ہیں. جو اوپر والے ہیں ان کے پاس پانی ہے اور نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے. تو نیچے والے اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں اور پانی لینا چاہتے ہیں, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ اوپر والے کہتے ہیں کہ بس اب ہم پانی تمہیں زیادہ نہیں دیں گے, اب ہمیں ضرورت ہے تمہیں پانی دینے کی. تو نیچے والے مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اوپر والے تو پانی دینے نہیں ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ لیٹس ڈگ اے ہول ان دی شپ, سوراخ کرتے ہیں, نیچے سے پانی نکال لیں گے اور ہم پئیں گے. تو اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو منع نہ کیا یہ سوراخ کرنے سے, تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے, اوپر والے بھی بچ جائیں گے.
اس مثال میں امت کی اگزامپل کیا ہے کہ جو اوپر والے لوگ ہیں وہ جن کے پاس پانی ہے وہ اہل العلم ہے، جن کے پاس دین ہے، جو دین پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو نیچے والے ہیں وہ گناہوں میں ہیں۔ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو منع نہ کیا نا کہ تم بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کیا، تو پھر دونوں ڈوب جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ وہ نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ سو اس امت کی مثال ایسے ہے۔ اور اللہ کے نبی اتنا بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ سے نا جنازے گزرے، اور فرمایا مستریح و مستراح منہ، this person has found relief and that person people have found relief from him۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مال مستریح، کون شخص ہے جس کو ریلیف ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا عبد المؤمن، وہ شخص جو نیک تھا اس کو ریلیف ملا ہے۔ کس چیز سے؟ اس دنیا کے پینز، انزائٹیز، ڈپریشنز اور ٹارچر سے، اور ایک جو جد و جہد میں وہ لگا ہوا تھا گناہوں سے بچنے کے خلاف، اسے اس کو ریلیف مل گیا، اب وہ اللہ کی جنتوں میں اور عیاشیوں میں ہے۔ وَمُسْتَرَاحٌ مِّنْهُ، اور یہ وہ شخص ہے جو عبد الفاجر تھا، جو کہ گناہ گار اللہ کا بندہ تھا، جس کے گناہوں کی وجہ سے مستراح منہ لوگوں نے ریلیف پایا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے چرند پرند انسان حیوانات نباتات سب سفر کر رہے تھے، سب سفر کر رہے تھے۔ اور کیا سفر کر رہے تھے؟ کہ اسے گناہوں کی وجہ سے بارشیں کم برس رہی تھیں، اسے گناہوں کی وجہ سے گلوبل وارمنگ زیادہ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے ورڈز ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے جو دنیا میں مسائل ہیں نا، لوگ بڑا پریشان ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ہم کبھی ریلائز نہیں کرتے کہ کس وجہ کیا ہے۔ ایسا بھی دور آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا، جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ذکر کیا تھا، کو یاد ہوگا، کہ جس میں 12 لوگ ایک پومی گرینیڈ کھائیں گے، اور اتنی برکت ہوگی کہ لوگ پتھر پہ بھی سیڈ پھینگیں گے، پتھر بھی دے ول گرو پلانٹس۔ ایسا دور آئے گا، اس کی وجہ کیا؟ سب نیک لوگ ہوں گے، سب نیک لوگ ہوں گے۔ حضرت نوح نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو؟ میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میرے گناہوں کا اثر صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو افیکٹ کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، اے لوگو رب سے توبہ کرو، معافی مانگو، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کیا کرے گا معاف کرنے کے بعد؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پہ وہ بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تم توبہ تو کرو۔ فائنینشیل سٹیبلٹی، پیس، ڈیکورم مینٹین کر دے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، کہا اے امام میرے پاس اولاد نہیں ہو رہی، تو امام نے کہا کہ توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ایک شخص آیا کہ امام میرے ملک میں، میرے علاقے میں قحط ہے، کچھ وظیفہ دیں، انہوں نے کہا توبہ استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ پانی کی قلت ہے، ہمارے ہاں کوئی واٹر ویجیٹیشن کا کوئی پروسیس نہیں ہے، انہوں نے کہا جا کے توبہ استغفار کرو۔ تو مختلف لوگ آئے تو ایک ہی وظیفہ دیا۔ امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھو، ڈاکٹر کے پاس، اور لوگ آئیں کہ سر جی مجھے انفیکشن ہے کڈنی میں، پتر پینڈول کھا، سر جی مجھے درد ہے پینڈول کھاؤ، مجھے کینسر ہے پینڈول کھاؤ۔ یار کیا ڈاکٹر ہے، ہر بندے کو پینڈول دے رہا ہے۔ تو امام حسن بصری کے پاس جو ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے، انہوں نے کہا امام صاحب مختلف مسائل لے کے آپ نے سب کو ایک پینڈول کا بتا دے رہے ہیں آپ سب کو، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ اللہ کہتا ہے تم توبہ تو کرو اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بارشیں برسائے گا، جنات بھی جاری کر دے گا۔ واٹ از جنات؟ یہ جو آج کل پاکستان میں ایگریکلچر کا پرابلم ہے، کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں کسان وغیرہ، وائی؟ بیکاز اسٹیبلٹی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی گنے کی پورے کھیت جلا دیا، آلو پھینک دیے، سب کچھ کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے حالات مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ گناہوں کو کس طرح دیکھتے تھے اپنی نظر میں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نوبل کمپینین ہیں، کہتے ہیں کہ the thing I fear the most on the day of judgment is that I'll be asked یا ابا درداء قد علمت فکیف عملت فیما علمت، اے ابو درداء تو جان چکا تھا دین کو، تو نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہم پوچھیں اپنے آپ سے کہ اے انسان، اے طٰہٰ تو جان چکا تھا دین کو، تو نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا۔
ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں جو ہم نے بچپن سے دین کو پڑھا سیکھا کہ جو نمازیں نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گے، جو گناہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. اور وہ روتے تھے اور کہتے کہ یا ابا الدرداء قد علمت فکیف عملت فیما علمت. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو جان چکا تھا دین کو، تو نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا. اسی طرح سے یوز ٹو سے کہ کاش اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، جو میں نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے، یو وڈ ناٹ ایٹ فوڈ ود ڈیزائرز. تم کھانا کبھی لذت سے مت کھاؤ، صرف ضرورت کے لیے کھاؤ. یو وڈ ناٹ ڈرنک ود ڈیزائر اینڈ یو وڈ ناٹ انٹر یور ہاؤس اینڈ یو وڈ گو آؤٹ ان دا اوپن، ہٹ یور چیسٹ اینڈ کرائی آن یور شارٹ کمنگز. اور پھر کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس سے لوگ ٹیک لگاتے اور مجھے کاٹ کے استعمال کر لیا جاتا اور میرا اللہ کے سامنے حساب نہ ہوتا کبھی. اللہ اکبر. یہ صحابی رسول ہیں. ہی از سو افریڈ آف ہز اکاؤنٹیبلٹی کہ رب کے ہاں سامنے میں کھڑا ہوں گا. ایک دن آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے وہ دیا، تو نے کیا عمل کیا، تو کیا کر کے آیا میرے پاس. میں نے تجھے مال دی، میں نے تجھے آنکھیں دی، تو گناہ کر کے آ گیا میرے پاس. They used to fear that day. اور ہم لوگ، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کے سامنے کبھی کھڑا بھی ہونا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، اور آپ کو پتہ ہے ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے 1 to 1 کھڑا ہوگا ایک ٹائم. حدیث میں آتا ہے ما منکم من احد، تم میں سے کوئی نہیں ہے جو کہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا الا سیکلمہ اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ کلام بات نہیں کریں گے پرسنلی. اور کیسے پرسنلی؟ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، نہ تو کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، ترجمان ہوگا، نہ کوئی بیچ میں حجاب ہوگا. 1 on 1 اللہ رب العالمین کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، مالک الملک کے ساتھ. اتنے گناہ کے ڈھیر لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے آپ. تو انسان کیا کرے گا؟ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اپنی دائیں طرف دیکھے گا میں نے جو پرانے اپنے گناہ کیے وہ نظر آ رہے ہوں گے. وَيَنْظُرُ أَشَّمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، سامنے دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آ رہی ہوگی. تو اللہ کی میں نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. اے لوگو اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، چاہے آدھی کھجور ہی دے گی کیوں نہیں، یا ایک فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، یا ایک اچھی بات کرے کیوں نہیں. اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے اتنی سی بھی ایفرٹ کر سکتے ہو نا کرو، اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. رب کے سامنے ہم نے 1 to 1 کھڑا ہونا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوالات کر لیے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس we have no answer. ان کو اس دن کا یقین تھا کہ ہم نے کل کھڑا ہونا ہے. اور خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کہ آپ اور میں اور اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پیش ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے اکیلے اکیلے بات کریں گے اور حساب لیں گے. پتہ نہیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے، میں کہاں کھڑا ہوں گا، ہمارا کدھر ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے حاضر ضرور ہوں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اٹ از لائک ڈے لائٹ کمثل فلک الصبح، اٹس لائک رائزنگ سن. جیسے کسی کو شک نہیں ہوتا کہ سورج نکلا ہوا ہے، اٹ از ایز کلیئر. تو کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے لوگ مجھ سے ٹیک لگاتے اور مجھے کاٹ کے استعمال کر لیتے اور میرا کبھی حساب نہ ہوتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو آنکھوں کا نچلا حصہ ہے نا، یہ شو کی نیچے والی سول کی طرح ہو گیا تھا رو رو کے، بیکاز آف ہی یوزڈ ٹو کرائی آن ہز شارٹ کمنگ اینڈ سنس. جس کو ہم کہتے ہیں ہلکے پڑ گئے تھے انہیں رو رو کے کہ میرا کل اس کو حساب ہوگا اور میں کیا جواب دوں گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کھانا پیش کیا گیا اور کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیپ ہے. اپنی پوزیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے. میرے پاس آئی ہیو اے شیپ، اے ریڈ کیمل، اے میڈ اینڈ اے گارمنٹ. ایک شیپ ہے، ایک ریڈ کیمل ہے، ایک غلام ہے، اور ایک کپڑا ہے پہننے کو، ایک کپڑا ہے پہننے کو. اور کہتے ہیں کہ آئی فیئر دیٹ آئی ول بی آسکڈ اباؤٹ دیز تھنگز آن دا ڈے آف ججمنٹ. مجھ سے قیامت کے دن ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو. اور امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے حساب دوں گا. ہمارے پاس کیا کیا پوزیشنز ہیں؟
کیا ہم صرف گن سکتے ہیں؟ ہمیں گنتے ہوئے گھنٹہ لگ جائے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں کیسے جواب دیں گے؟ آج کل یوتھ جو ہے نا، دے آر اسپینڈنگ منی آن سگریٹس، دے آر اسپینڈنگ منی آن ڈرگز. پیسہ چھوڑیں، دے آر اسپینڈنگ دیئر ٹائم آن پب جی اینڈ فورٹ نائٹ. اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تجھے میں نے وقت دیا تھا، سب سے قیمتی چیز دی تھی، تو نے کس چیز پہ گزارا، جسٹیفائی تو کرو. ہم کیا جواب دیں گے؟ تمہارے پاس ہمارے ماں باپ تھے، تمہارے اسٹڈیز تھیں، تمہارا سب کچھ تھا، تم نے ان سب کو حق نہیں دیے. یو یوز ٹو اسکرول آن فیس بک فار 1 hour or 2 hours. مجھے اس کا حساب دو، میں نے وقت تمہیں دیا. آپ کو پتہ ہے حساب لیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے انسان اپنے قدم اس ٹائم تک ہلا نہیں پائے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک چیز کہ اپنے فارغ وقت میں کیا کیا، ایک اور چیز مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال مال کہاں پہ خرچ کیا. Imagine if we are spending money on cigarettes. اللہ نے پوچھ لیا کہ تجھے میں نے مال دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا، مجھے حساب دے اس کا. صحابہ کو اس دن کا یقین تھا، ان کو اس لیے رونا تھا. ہمیں اس دن کا یقین نہیں ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. اور جب ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے کہ جب ایسا شخص مرے گا نا تو کہے گا رب ارجعون رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلی اعمل الصالحا فیما ترکت. یا اللہ واپس بھیج دے، یا اللہ واپس بھیج دے، کاش میں وہ کام کروں جو میں چھوڑ چکا تھا. یہ شخص اس نے یہ پکارا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچر بتاتے ہیں. لوگ چیخیں گے، چلائیں گے کہ یا اللہ واپس بھیج دے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے تم جہنم کی آگ کو بچانے کے لیے آج کیا کر سکتے ہو؟ ان کا یا اللہ میرے گھر والے، میرے ماں باپ، میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے. اللہ پوچھیں گے کہ کیا اگر تجھے اس پوری دنیا سونا بھر کے دے دی جاتی تو اس پہ تو خرچ کرتا آج جہنم سے بچنے کے لیے؟ وہ سوچے گا ہی نہیں، اللہ جی میں خرچ کرتا. اللہ کہیں گے کہ میں تو سے بہت تھوڑا مانگا تھا دنیا میں، تب تو اتنا سا بھی خرچ کر لیتا نا تو بچ جاتا. آج تو دنیا پوری خرچ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اب نہیں ہے ٹائم. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ جزا کی نہیں ہے اور آخرت جزا کی جگہ عمل کی نہیں ہے. تو جو ہم نے کمانا، جب تک یہ سانس آ جا رہی ہے نا، ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے. جب یہ رک گئی اور فرشتہ آ گیا جس سے کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ سب ختم ہو جائے گا. ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بہت نوبل صحابی ہیں. ان کا لقب کیا تھا ہمیں پتہ ہے؟ ان کا ایک ٹائٹل تھا. کیا ٹائٹل تھا ان کا؟ اچھا، سب سے بیسٹ فٹ بالر کون چل رہا ہے آج کل؟ میسی یا رونالڈو؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ڈراموں کے بارے میں پتہ ہے کہ کون سی نئی موویز آ رہی ہیں، کون ہمارے سپر ہیروز ہیں. شاہ رخ خان نے، سلمان خان نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، ان کو کیا پھڈے ہوئے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے ہمیں. آج کل سب سے فیمس ولاگر کون ہے اور کس کو کیا دیکھنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. ہمیں بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ابو عبیدہ عامر بن جراح یہ بہت بڑے صحابی ہیں. ون آف دا 10 who were promised جنہ، 10 مبشرہ. ان کا تھا امین احادی الامہ، اس امت کے امین. اللہ میں کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور یہ اس امت کا امین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش فرسٹریشن میں کہ میرا حساب ہوگا، اور ڈرتے ہوئے کہ کاش میں ایک گوٹ ہوتا، میں ایک بکری ہوتا، میری فیملی مجھے ذبح کر دیتی، میرا گوشت کھا جاتی اور میرا سوپ آپس میں شیئر کر دیتی اور میرا حساب نہ لیا جاتا. یہ شخص کہہ رہے ہیں. عمر بن خطاب اپنے دور میں گورنر سے گھر چھاپا مارا کرتے تھے. تو جب ان کے گھر چھاپا مارا تو انہوں نے کہا کہ عمر مجھے پتا آپ کس لیے آئے ہیں، آپ دیکھنے آئے کہ مجھے کہیں دنیا نے تو نہیں پکڑ لیا. اور جب عمر بن خطاب ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو ہی اسٹارٹ کرائنگ اور کہا کہ اے ابو عبیدہ، ہم سب کو دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی لیکن تجھے دنیا نے گمراہ نہیں کیا. اور ان کے گھر میں تھا کیا؟ کچھ ایروز پڑے تھے، تلوار پڑی تھی، ڈرائی بریڈ پڑی تھی، سوکھی بریڈ جس کو وہ انسان چبا بھی نہیں سکتا، اور سرکہ پڑا تھا تھوڑا سا جس پہ وہ ڈبوئے کھاتے ہیں، نتھنگ ایلس. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک بکری ہوتا جس کو
لوگ میری فیملی استعمال کر لی تھی اور ان کا حساب میرا حساب میں لیا جاتا. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ میں ادرکت 30 من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل یخاف نفاق علی نفسی. کہتے ہیں میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا, یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا, تمام کے تمام اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ میں منافق ہوں, شاید کہیں میں منافق نہ ہوں. اور یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں جنت کی گارنٹیز, لیکن وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا خافہ الا مؤمن ولا آمنہ الا منافق. نفاق سے جو ڈرتا ہے نا وہی مومن ہے, اور جو نفاق سے امن میں ہے نا کہ نہیں میں تو منافق نہیں, وہی منافق ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں. ہم لوگ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں نفاق سے کہ یار میری جو حرکتیں ہیں, میرے جو دین کے ساتھ تعلق ہے, میرا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے, میں جو کر رہا ہوں, میرے جو کرتوت ہیں, یہ کہیں منافقین والے تو نہیں ہے, یہ میں کیا کر رہا ہوں, ایم آئی ہپوکریٹ. کبھی میں نے سوچا اس بارے میں؟ صحابہ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں جن کو دین کا سب سے زیادہ فہم ہے نبی کے بعد, اور ہم لوگ اپنے بارے میں اللہ بڑا غفور رحیم ہے, جنت تو ہماری ہی ہے جی. تو اپنے بارے میں کبھی انسان کو نا فکر بھی کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اب عمر کون ہے؟ سبحان اللہ, ہر بندہ جانتا ہے ان کے بارے میں. لو کان نبی من بعد لکان عمر بن خطاب, میرے بعد تو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اے عمر تم کیا کرتے ہو, تم جہاں سے گزرتے ہو شیاطین راستہ چھوڑ دیتے ہیں. میری امت کا ایک دروازہ ہے جو کہ جب تک ٹوٹے کا نہیں تب سے فتنے داخل نہیں ہوں گے. عمر بن خطاب تھے. عمر بن خطاب ہیوج, ہی واز اے جائنٹ جن کی جنتوں کی بشارت دنیا میں بہت دفعہ ملی کہ اللہ کی نے کہا میں مجھے جنت مل جائے گیا. میں نے ایک محل دیکھا بہت خوبصورت, تو میرا دل چاہا کہ کاش یہ میرا ہو. اللہ کے نبی کا دل چاہا کہ کاش یہ میرا ہو, حالانکہ جنت دیکھ رہے ہیں وہ. تو انہوں نے پوچھا فرشتے سے کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عربی کا ہے. انہوں نے کہا میں عرب ہوں. انہوں نے کہا کس کا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ قریشی کا. انہوں نے کہا میں بھی قریشی ہوں. انہوں نے کس کا؟ انہوں نے کہا ہاشمی کا. انہوں نے کہا میں بھی ہاشمی ہوں. تو ہی واز ایکسائٹڈ کہ یہ میرا ہوگا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے. تو انہوں نے کہا اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں داخل نہیں ہوا اس محل میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے غیرت, آپ سے میں کیا غیرت کرتا, آپ داخل ہو جاتے, آپ کے تو ہے سب کچھ. یہ عمر بن خطاب. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد؟ یہ کہہ رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اب حذیفہ کون ہے؟ ان کا لقب کیا ہے؟ رازدار, صاحب السیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے رازدار. اللہ کے نبی نے ان کو سارے منافقون کی لسٹ بتائی بھی تھی. تو عمر بن خطاب جب کہ خلیفہ ہیں کہتے ہیں کہ اے حذیفہ تجھے اللہ کی قسم دے کہتا ہوں تو مجھے بتا دے کہیں میرا نام منافقوں میں تو شامل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں بتایا, اگر بتایا تو میں توبہ کر لوں. جیسے عمر بن خطاب, وہ یہ اپنے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ کہیں اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں لکھوا دیا اس لسٹ میں. اپنے بارے میں اتنا ڈر. اور ہم لوگ, ہمیں تو کوئی بشارت ملی بھی نہیں ہے, کوئی گارنٹی ملی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور لیکن ہم کس طرح سے بے خوف ہو کے جی رہے ہیں. ذرا ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ. اسی طرح سے گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ گناہ کتنے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو کس چیز نے جنت سے نکال کے اس دنیا میں لائی؟ جنت جو کہ دار القرار تھا, دا پلیس آف ہیپینس, جوائے اینڈ ایور لاسٹنگ بیوٹی, اس جگہ سے لے کے اس دنیا میں لا کے رکھ دیا. دا پلیس آف ڈپریشن, انزائٹی اینڈ ٹارچرز. گناہ کے کانسیکوینس نے. آپ دیکھیں شیطان جو تھا, ابلیس, وہ فرشتوں کا مقام پہ تھا, عابد, زاہد, نیک. کس چیز نے اس کو اس مقام سے ہٹا کے المردود اور رجیم بنا دیا؟ گناہ نے. اور وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا کہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے؟ گناہ نے. وہ کون سی چیز نے نوح علیہ کی قوم کو ڈبو دیا تھا؟ وہ کون سی چیز جس نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر میں؟
ون آنسر, گناہوں نے. وہ کون سی تھے؟ جیسے قوم سمود کو, جو کہ اتنے دلیر اور بڑے تھے, طاقتور کتنے تھے کہ پہاڑوں پہ گھر تراشتے تھے اور بناتے تھے, اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور کس طرح کیا؟ اللہ کہتے ہیں حل تری لہم من باقیہ, آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بچا بھی ہو؟ سب ملیا میٹ ہو گئے گناہوں نے. کون سی چیز جس نے قوم لوط کو زمین سے اٹھایا, پتھروں کی بارشیں کی اور زمین میں پٹخا دیا؟ گناہوں نے. قارون کو کس چیز نے زمین میں غرق کر دیا؟ گناہوں نے. آپ پاس ہسٹری دیکھیں, جو چیز, جو قوم, جو شخص آج تک تباہ کیا گیا, اس کی صرف ایک ریزن تھی, اور وہ گناہ ہے. صرف ہم لوگ اس ایک چیز سے بچ جائیں, ان گناہوں سے, ہم سیٹ ہیں. لیکن اگر اس میں بھی پڑے رہے اور اس سے بھی نہ بچ سکے اپنی لائف میں, تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو کہ پرانے لوگوں کا ہوا تھا. اسی طرح صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حدیث ہے مسند احمد کی, کہ a man will be prohibited from food and risk because of one sin, because of a sin he did. انسان کا مال اور رزق اسے روک لیا جاتا ہے اس سے گناہ کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات برے کیوں ہیں, ہم کہتے ہیں میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, مجھے فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں مل رہی, مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی, میرا مال آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, اور ہم گناہوں پہ گناہ کری جا رہے ہیں. حدیث بات ہے اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اسے مال روک لیا جاتا ہے, اور ہم تو دن میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی میں سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں حالات گھر کے بہتر کیوں نہیں ہو رہے, ہم تو بڑی دعائیں کر رہے ہیں, ہم تو بڑے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور بڑے چلے کاٹ رہے ہیں. حدیث صحیح ہے کہ انسان کا مال اسے روک لیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اسی طرح سے میں ابھی کوئکلی آپ سے 9 effects of sin ذکر کرتا ہوں. What are the 9 effects of sins جو کہ اس دنیا میں جن کا نتیجہ ملے گا گناہوں کا. آخرت تو برباد ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے, لیکن دنیا جو برباد ہوتی ہے نا, وہ اس کا ہم ذکر کریں گے ابھی. پہلا, پریونشن آف نالج, انسان سے علم چھین لیا جاتا ہے جو گناہوں میں پڑتا ہے. امام شافعی کے استاد ہیں امام وقی, امام شافعی کہتے ہیں کہ شقوت وقی سوء حفظی, میں نے اپنے استاد سے شکایت کی لاس آف میموری کی, لیک آف میمورائزیشن کی. فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور اللہ لا یعطی لعاصی. انہوں نے مجھے کہا کہ تم گناہ چھوڑ دو بیٹا, کیونکہ گناہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے, اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار شخص کو نہیں دیتا. اسی طرح سے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں سے گزر رہا تھا تو ہوا چلی اور ایک عورت کا جو ٹخنا تھا وہ تھوڑے اوپر تک ظاہر ہو گیا, اینڈ آئی ہیڈ اے لک ایٹ اٹ, اور میں اس کو کچھ دیکھتا رہا. تو کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے آئی فیلٹ ویکنیس ان مائی میموری, I felt my memory get weakened because of that single sin. You know, subhanallah, how sensitive they were in regards to their sins. کتنا نوٹس کرتے کہ مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا, اسی وجہ سے میری میموری کمزور ہو گئی ہے. اور ہم لوگ ہماری میموری کمزور ہو رہی ہے, ہمارے حالات برے ہیں, ہمیں ڈپریشن انزائٹی میں گھرے جا رہے ہیں, ہمیں سوشل انزائٹی ہوتی جا رہی ہے, ہم مصیبتوں میں گرتے جا رہے ہیں, ڈرگز میں جا رہے ہیں, بے چینی, بے سکونی, بے قراری ہے, ماں باپ سے نہیں بنی, اریٹیشن ہے ہر وقت. آپ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ایشو ہے. اللہ اکبر, یہی تو ایشو ہے, گناہ ہو رہے ہیں, یہ گناہ ہو رہے ہیں, یہ تو ایشو ہے. گناہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتا ہے اس کے لیے. He makes way. اور مخرج جو ہے نا اس کو بولتے ہیں جو کہ کوئی راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو, کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور اندھیرا ہو, اللہ تعالیٰ ایک راستہ بنا دیں کہ آؤٹ آف نو ویئر. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. لیکن جو گناہوں میں ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا نا اس کی زندگی کو ہم ٹائٹ کر دیں گے. ایسے معیشہ, اس کو عیش سے بھی نکلا ہے, عیش مینز لائف, اور معیشت سے بھی ہے یہ کہ اس کی جو مال ہے وہ کم, اس کو ہم ٹائٹ, لائف بھی ٹائٹ ہو جائے گی, ہی لیو اے ڈپریسڈ لائف, اور اس کی جو فائنینشیل سیٹ ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ سے کے ذکر سے منہ موڑے گا. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز قائم کرنے نماز. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو ذکر نازل کیا. قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز دین اللہ کا ذکر ہے. جو شخص منہ موڑے گا وہ ڈپریس لائف گزارے گا. اینڈ دیٹس نو سرپرائز وائی پیپل آر کمٹنگ سوسائڈ ناؤ ڈیز. آپ دیکھ لیں I tried so hard and got so far, but in the end and he committed suicide. اور جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں، ایمی وائن ہاؤس، ٹونی اسکاٹ، رابن ولیمز، کرٹ کوبین، اس سے جتنے بھی گزرے they committed suicide. اور ہم کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی. قرآن نے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، اللہ کی میں کہتا میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. لیکن اگر ہم یہ آنکھیں بند کر لیں، یہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں جو نہیں دیکھتی، یہ ان کے دل ہیں جو اندھے ہو چکے ہیں. تو سینسٹیوٹی ان ریگارڈس ٹو سنز. اسی طرح سے امام مالک نے امام شافعی کو جب دیکھا نا، ہی ہیڈ فوٹوجینک میموری، وہ کچھ بک پڑھتے ان کو یاد ہو جاتی. ہی ہیڈ سچ میموری. تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، آئی سی دا لائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان یو، ڈو ناٹ ایکسٹنگوش اٹ بظلمۃ المعاصی، گناہوں کے اندھیروں سے اس نور کو کبھی ختم نہ کر دینا. سو گناہوں سے جو ہے نا یہ چلا جاتا ہے نور، گناہوں سے اللہ کا جو علم ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور بائی علم آئی ڈونٹ مین کہ اس کو بڑے فارمولاز زیادہ ہیں، وہ کافر ہے، اس کو پی ایچ ڈی کے پروفیسر ہے، نہیں. دا علم از قرآن اینڈ حدیث. اچھا علم آیات بھی یاد ہونا علم نہیں ہے. علم پتہ کیا ہوتا ہے؟ علم وہ ہے جو آپ کو کنفیوژنز میں ہیلپ کرے، آپ کو کلیئرٹی دے دے. علم آپ کو اندھیروں میں روشنی دکھا دے. علم بے سکونی میں چین دے دے اور قرار دے دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیٹھے ہوئے تھے. اب علم داروں کیا ہے، صحابہ بھاگتے ہوئے ایک دھماکہ ہوا اور ایک بہت جو نا کچھ آگ جلی اور کچھ نا ایسے عجیب آکورڈ سا ماحول ہوا. تو صحابہ بھاگتے ہوئے نے کہا کہ قامت الساعہ یا عباس، یا عبداللہ ابن عباس، کہ قیامت قائم ہوگی. تو عبداللہ ابن عباس سے بیٹھے ہوتے، ہی واز ریلیکسڈ اینڈ چلڈ. انہوں نے کہا کہ نہیں قیامت قائم نہیں ہوئی. اینڈ پیپل ور ان سرپرائز، وہ بالکل پینک کر رہے تھے. تو ایسے آرام سے ٹیک رہے بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں نہ آ جائیں. اینڈ ہی میڈ آل آف دم ریلیکسڈ. ہی ہیڈ کلیئرٹی آف نالج. اور لوگ پینک کر رہے ہیں، قیامت آ گئی، برپا ہو گئی، اور وہ ریلیکسڈ ہیں کہ نہیں. دا علم میکس یو ریلیکسڈ ان پینک. یہ نالج ہوتا ہے کہ جو نا راستہ دکھا دے اور سکون دے دے آپ کی زندگی میں کہ اب میرا راستہ یہ ہے، مجھے یہ اپنانا ہے اور مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دس از نالج. فارمولے اور وہ پی ایچ ڈی ڈگریز نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ کہیے کہ پی ایچ ڈی پروفیسر وہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ناسا کے اور ان کو نالج نہیں. نالج جو اصل نالج ہے نا، اٹ از دا قرآن اینڈ سنہ. اور اس کے جو اصل ہے وہ ہے کہ اس کی فقہ انڈرسٹینڈنگ، جو کہ راستہ. شیطان کم نالجبل ہے، شروع سے ہے، فرشتوں میں تھا وہ، اللہ تعالیٰ کو کم جانتا ہے. وہ اللہ کو کتنا زیادہ جانتا ہے، ہم میں سے تو کہیں زیادہ جانتا ہے. ہی ہیڈ سو مچ نالج. تمام انبیاء کو اس نے دیکھا، تمام امتوں کو دیکھا، سارے کتابیں دیکھی اور سب کچھ اس کے پاس ہے. لیکن وہ نالج کیسا نالج کہ جو کہ گمراہی میں ڈال دے انسان کو. ٹھیک ہے، تو پریونشن آف نالج. نمبر 2 از پریونشن فرام رزق، پروویژن. گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق ٹائٹ ہو جاتا ہے. ایک تم نے حدیث پڑھی مسند احمد کی کہ جس میں انسان نے گناہ کی وجہ سے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے. دوسری چیز حدیث میں آتا ہے، اللہ کی نے فرمایا کہ ہیو تقوی آف اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ سیک اٹ بیوٹیفلی. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور رزق کو احسن طریقے سے حاصل کرو. اینڈ ڈونٹ لیٹ اٹس ڈیلے کاز یو ٹو سن. اس کی تاخیر تمہیں گناہوں پہ مجبور نہ کر دے. And what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through His obedience and ta'at. کہ رزق جو ہے نا وہ اس کی ڈیلے تمہیں گناہوں پہ مجبور نہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لیا جا سکتا ہے، گناہوں سے، اس کی نافرمانی سے نہیں لیا جا سکتا. کبھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی، ہائے پریشان ہے، جاب نہیں مل رہی، اللہ پہ توکل کم ہے، اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، فوراً سے بینک کی جاب مل رہی تھی سودی جاب کر لی، فوراً سے جھوٹ بول کے مال کما لیا. دیکھیے جس طرح موت ہمارا پیچھے کرتے ہے اس سے رزق بھی ہمارا پیچھے کرتا ہے.
ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے فن خواہ بنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بول کے جو ٹاپ مارا ہے نا, یہ جو میں نے ایکسٹرا پیسے لیے ہیں, تقدیر میں تو رزق لکھا ہوا تھا اتنا, یہ میں نے تھوڑا ایکسٹرا لے لیا ہے. حالانکہ اللہ کے بندے وہ تقدیر میں وہی لکھا ہوا تھا, تیرے پاس آپشن تھی تو وہ حلال سے لے لیتا, حرام سے لے لیتا. علی بن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا, اس روایت میں کچھ مجھے اس کی صحت نہیں پتہ, لیکن یہ کہ سمجھنے کے لیے بات اچھی ہے اور اس کے کچھ اوتھینٹسٹی بھی شاید ہو, واللہ تعالیٰ عالم, کہ وہ پاس ہے, اس نے کچھ سروسز دی تھیں ان کو, تو ان کی ڈیل ہوتی ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گا تو مجھے اتنی سروسز دینا. تو جب سروسز دے دیں تو انہوں نے مال اس کو دیا, تو ان کی جیب سے 1 دینار انہوں نے نوٹس کر لیا کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو نہیں شو کیا, تو اس نے بھی نوٹس کیا. تو جب اس نے پیسے وصول کر لیے تو اس دینار پہ نا پاؤں رکھ لیا کہ جیسے کو پتہ نہ چلے, تو ہی لیفٹ دا پلیس, تو اس نے اٹھا کے وہ جیب میں ڈال لیا. تو علی بن ابی طالب ہی واز سرپرائزڈ اینڈ ہی سیڈ کہ جتنا اچھا طریقے سے میرا کام کیا ہے, میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں اس کو ایک ایکسٹرا دینار دوں گا. اگر وہ کچھ سیکنڈ, کچھ ٹائم, کچھ ساعات کے لیے انتظار کر لیتا, یہی چیز اس کو مل جاتی حلال طریقے سے, لیکن اس نے جلد بازی میں اس کو حرام طریقے سے کما لیا. تو وہی جو دینار رکھا ہوا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے چوری کے ذریعے سے کما لیا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم نے سورہ نوح دیکھی کہ جس میں گناہوں سے کی توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے, اولاد سے مدد کریں گے, باغات سے مدد کریں گے. اور اس کے اپوزٹ گناہوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں قحط نازل ہو گیا. تو گناہوں کی وجہ سے ملکی حالات بھی, پرسنل حالات بھی, فیملی حالات بھی خراب ہوتے ہیں, اور توبہ کرنے کی وجہ سے, گناہ چھوڑنے کی وجہ سے حالات انسان کے بہتر ہوتے ہیں. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو تقوی اختیار کرے گا نا, ہم اس کو راستہ بھی بنائیں گے, اس کو رزق بھی دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ آسان, اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو بلند کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ گناہوں سے بچنے کے فوائد ہیں. تو رزق جو ہے نا وہ روک لیا جب تک انسان گناہ کرتا ہے. تیسری, پہلی کیا تھی؟ ماشاء اللہ. دوسرا پریونشن آف رسک. تیسری چیز ہے, تیسری اور چوتھی, فیلنگ ڈسٹنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ رائچس پیپل. انسان گناہوں کی وجہ سے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے, اس کو رونا نہیں آتا, اس کو اللہ کے ساتھ کنیکشن فیل نہیں ہوتا, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کو نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی, اس کو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا, اس کو یہ سب کچھ بوجھ لگنے شروع ہو جاتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ بس اس کو سر سے اتاروں اور پورا کروں. یہ گناہوں کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کرنا, اور گناہ کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ لذت ہے عبادت کی, سویٹنس جو ہے نا قرآن پڑھنے کی یا نماز کی, سب سے پہلے جو چیز انسان کی زندگی سے جاتی ہے وہ لذت ہے. انسان قرآن پڑھتا ہے, اس کو اباسیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور نیند آتی ہے, فوراً سے وہ کھول کے انسٹاگرام کھولتا ہے یا فیس بک کھولتا ہے, وہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ بند کرتا ہے, پھر قرآن کھولتا ہے, پھر اسے نیند آنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پیور ہوتے نا تو ہم قرآن سے کبھی ہمارا دل بھرتا ہی نہ. ایک سلف تھے جو کہ اپنے بستر مرگ پہ تھے, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا آخری, تو اس نے کہا کہ 2 خواہشات ہیں میری, کہ مجھے ایک خالی گھر مل جائے اور مجھے قرآن کا مصحف مل جائے, میں ساری رات پڑھتا رہوں, سارا دن پڑھتا رہوں. عمر بن خطاب جب بھی گھر داخل ہوتے نا وہ قرآن پڑھ کے کانا یقرأ القرآن, قرآن کھولتے اور پڑھنا شروع کر دیتے. ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے لوگوں, مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب کھول کے پڑھی نہ ہو, اسے دیکھا نہ ہو. ایک شیخ سے پوچھا کسی نے ریسنٹلی کہ اسی دور میں کہ شیخ بھی بتائیں صحابہ کا قرآن سے تعلق کیسا تھا, تو شیخ نے کہا جیسے تمہارا تعلق واٹس ایپ سے ہے نا, اس طرح صحابہ کا تعلق قرآن سے تھا. The amount of times you open your WhatsApp 200 دفعہ, 300 دفعہ, 250 دفعہ,
is the amount of time that the Sahaba they opened the Quran. ان کو جب ٹائم ملتا ہے وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ واٹس ایپ کے ساتھ والی اپلیکیشن شاید قرآن کی ہوتی ہے ہمارے پاس, لیکن ہماری انگلی ادھر ہی جاتی ہے ادھر نہیں جاتی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا ہمیں جکڑ لیا گیا ہے, گناہوں نے اتنا جکڑ لیا کہ ہم جا نہیں پاتے. تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں جو کہ کوشش کرے, جو کہ ایفرٹ کرے. یہ اللہ کی کتاب ہے نا, آخر اللہ تعالیٰ جس کو یہ اجازت دیں کہ میری کتاب کی تلاوت کرو, اس میں کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ دم خم ہونا چاہیے, بالکل ہی بندہ گیا گزرتا نہ ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں اگر اللہ کی کتاب کھول کے مجھے توفیق مل رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں, اسے دین کا علم اور فہم دے دیتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں اور میں قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوں, دین پڑھ رہا ہوں, الحمدللہ. اگر مجھے توفیق نہیں مل رہی, اور توفیق کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نہیں, میری گناہوں کی وجہ سے یہ جکڑا گیا ہوں میں. اور یاد رکھیں, آپ نوٹس کیا کریں زندگی میں نا کہ دیکھیے گا جب بھی کوئی گناہ ہو جائے نا تو نمازیں چھوٹنا شروع ہوتی ہیں انسان سے. باجماعت نماز چھوٹتی ہے, اور ایون فرض نماز بھی اکثر چھوٹ جاتی ہے جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے نیکیاں چھوٹنے شروع ہوتی ہیں, اور نیکیوں کی وجہ سے گناہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. جو انسان زیادہ وہ کرے گا وہ گناہ زیادہ کرے گا, نیکیاں چھوٹنے شروع ہو جائیں گی, نیکی زیادہ کرے گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. یہ دونوں ساتھ ساتھ مشکل چلتے ہیں. تو یہ جو ہمارے گناہ ہے نا, اس کی وجہ سے ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی, اور ہمارا قرآن سے نہ تعلق, نہ ہمیں اس کلام کا مزہ آتا ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے نا, یہ بھی اس روایت میں کچھ صحت کی مجھے علم نہیں ہے, غالباً یہ ضعیف ہے, لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ جب بھی میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں. اور جب میں دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے, میں قرآن کھول لیتا ہوں, وہ مجھ سے اچھا ان کی سبحان اللہ. ہمارے مسلمان نا بڑا ایک, وی ڈونٹ جسٹ بلیو ان فزیکل, وی بلیو ان میٹا فزیکل ایز ویل. ہم لوگ صرف ٹچ فیل ٹیسٹ پہ نہیں چلتے. ہمارا جو عقیدہ ہے نا, وی بلیو ان میٹا فزیکل, کہ جو میں نے کام کیا اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوں گی, جو میں نے کام کیا اس کی وجہ سے میرا رزق کم ہوگا, جو میں نے بات کی ہے, جو میں نے کام کیا اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت پیدا ہوگی کیونکہ میں گناہ کر رہا ہوں. لیکن اس چیز کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لائف سے اور وہ میٹا فزیکل لائف سے. ٹھیک ہے, تو گناہوں سے لذت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ بڑی پاورفل ہے, جو کہ مجھے بھی بڑی ہٹ کرتی ہے ہمیشہ, وہ یہ کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کریں نا, whenever you feel distant from Allah subhanahu wa ta'ala, ask yourself one question, کہ who moved away? Who moved away from Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ تعالیٰ آپ سے پیچھے ہٹے یا آپ اللہ سے پیچھے ہٹے ہیں؟ And the answer is this is me. اللہ تو روزانہ رات کو ہاتھ پھیراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا جو میں اس کو معاف کروں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ جو شخص رات کو گناہ کرتا ہے وہ آ کے توبہ کر لے, اور رات کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی مغفرت کے کہ جو رات میں دن میں توبہ کرنے گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے. تو اللہ تو ہر لمحہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں, لیکن ہم جو ہے نا اتنے سمجھ لیں بے پرواہ ہو چکے ہیں, اور اپنے آپ کو اتنا غنی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز تو وہ پڑھے نا جو غریب ہے, مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بہت ساری حدیث میں, ایک حدیث ذکر کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں نا, جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں فلاں بن فلاں سے, تم بھی اسے محبت کرو. تو جبریل بھی اسے محبت کرتے ہیں, اور پھر وہ تمام آسمان کے انہیبیٹنٹس میں اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے, جبریل اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم سبھی سے محبت کرو. تو آسمان کے جو کروڑوں ملائکہ ہیں نا وہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں, اور پھر اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. اور ادروائز اللہ جس بندے سے نفرت کرتے ہیں نا تو
کہتے ہیں جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں, میں فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی ہمارا ان لوگوں میں نام نہ لے. اور جبریل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں, اور تمام ملائکہ بھی نفرت کرتے ہیں, اور حتیٰ کہ دنیا میں داخل ہوتے ہیں, اس دنیا میں آتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی نفرت پیدا کرتے ہیں. وہ سورہ مریم کی آیت ہے نا کہ سیجعل الرحمن ودا, کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت کو بھر دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں. کہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں, کسی کو زیادہ سنا نہیں ہوتا آپ نے, لیکن یو جسٹ لو دیٹ پرسن, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھی جو محبت ہے لوگوں میں دل میں ڈالتے ہیں, اور اللہ بھی محبت کرتے ہیں. لیکن اگر انسان گناہوں میں ہے تو اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہونا شروع ہوتا ہے. پانچویں چیز, things become difficult. Things become difficult. میں 2-3 حدیث بتاتا ہوں. ایک, this حدیث is very close to my heart. جب بھی لائف میں پرابلم ہونا ہے, اس حدیث کو لازمی یاد کیا کریں. من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ. کہ جو شخص جس کا فوکس اور ہر چیز دنیا ہو نا, دنیا کی زندگی ہو, مطلب وہ آخرت پہ کمپرومائز کر رہا ہو, بس چھوڑو یار اللہ بڑا خوش نہیں, میں دیکھ لیجیے کہ نماز پڑھ لیں گے, اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اور دنیا بس پیسے آ جائیں, میٹنگ ہے, باس پروجیکٹ ہے, اسائنمنٹ ہے, نمازیں جا رہی ہیں, دنیا فوکس ہو صرف اس کا. فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, اس کے لیے بڑا کام کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وجعل فقر بین عینیہ, اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر ٹائم وہ فقیری سے ڈر رہا ہوتا ہے, فقر سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں, ہائے فقیر نہ ہو جاؤں, ہائے میرا سٹیٹس کم نہ ہو جائے, ہائے مجھ پہ حالات برے نہ آ جائیں. He lives his life in anxiety. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور دنیا اس کے بعد اتنی ہی آتی ہے جتنی شروع میں لکھی ہوئی تھی بس. لیکن وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, جس کی آخرت فوکس ہوتا ہے, اس کی پرائورٹی آخرت ہوتی ہے. سمپل ورڈز, جو کام کر رہا ہے, اذان کی آواز آئی, گیا نماز پڑھ کے آیا, پھر کام شروع کر دیا اپنا. کوئی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, جم بھی کر رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, دنیا کے تمام کام کر رہا ہے, لیکن پرائورٹی کیا ہے؟ آخرت ہے. جمع اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں, اس کے لیے 1 گھنٹے میں نکلتا ہے, سارے کام کیے, فارغ ہو گیا, پھنسا نہیں رہتا کاموں میں. وجعل غناہ فی قلبی, اس کا دل کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے غنا سے. اور غنا پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی بھی نے کہا لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. مال کا زیادہ ہونا غنا نہیں ہے, اصل دل کا جو غنا ہے نا وہ غنا ہے. انسان کا دل, اللہ کے نبی بس کتنا مال ہوتا تھا؟ بہت تھوڑا, لیکن خرچ کس طرح کرتے جیسے بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, کتنا ٹائم ہمارے پاس؟ 9:15 تک میں ٹائم لیا تھا آپ سے, چلیں آخری 5-7 منٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نا غنا سے بھر دیتے ہیں, اور دنیا کتنی آتی ہے؟ وہ آتت الدنیا وہی راغمہ, اور دنیا ذلیل و خوار اس بندے کی ہے. آخرت بھی مل گئی, دنیا بھی مل گئی. امام حسن البصری کہتے تھے کہ لوگو یا ایھا شباب اعملوا للآخرہ, اے لوگو آخرت کے لیے کام کرو ہمیشہ, کیونکہ میں نے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا, انہیں دنیا تو ملی مگر آخرت کبھی نہیں ملی, اور میں نے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا, ان کو دنیا بھی اللہ نے دی اور آخرت بھی دی اللہ تعالیٰ نے. یہ جان لیں اس بات کو. اسی طرح سے how things become difficult, this is the 5th point, things become difficult by doing sins. حدیث میں آتا ہے ایک شخص ٹریول کر رہا ہے, اس کے بال بھی گرد آلود ہیں, اس کے کپڑے بھی جو ہے نا پھٹے پرانے ہیں, سفر کی حالت میں ہے, ہمبل ہیوملٹی بھی ہے اس میں, لیکن وہ دعا کرتا ہے اللہ سے, ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب دعائیں کرتا ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام, کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے جب سے کھانا بھی حرام کا, پینا بھی حرام کا, پہنا بھی حرام کا. تو جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, چاہے وہ سفر کی حالت میں بھی ہو, بال بکھرے ہوئے ہو, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگے جب تمام قبولیت کے اوقات, لیکن اللہ سے دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ گناہوں میں تھا وہ, اس کے لیے حالات مشکل ہو جاتے ہیں. سلف کہتے ہیں کہ جب بھی میں گناہ کرتا ہوں نا, اس کا اثر میں اپنی بیوی, اپنے بچوں میں اور اپنے رائڈنگ بیچ میں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر, اس کو غور سنیں کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا ہے نا,
اس کا اثر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے رائڈنگ بیس کی ڈس اوبیڈینس میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میری بات نہیں سن رہی، میری اولاد میری بات نہیں سن رہی، میرا جانور میری بات نہیں سن رہا، میری بات نہیں مان رہا. کبھی میں نے سوچا اس پرسپیکٹو سے کہ میرے گھر والے آج کیا ہو گیا ان کو، یہ میری بات نہیں سن رہے، مجھے رسپونڈ نہیں، مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سلف چونکہ گناہوں سے پاک زندگی گزارتے تھے، لیکن کبھی گناہ انسان کی ہو جاتا تھا، وہ فوراً سے اس کا امیجیٹ ریئیکشن اپنی اولاد میں، اپنے رائڈنگ بیسٹ میں اور اپنی بیوی میں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. پانچواں پوائنٹ کیا تھا؟ چوتھا، تیسرا چوتھا میں نے کہا تھا اللہ سے دوری اور لوگوں سے دوری، نیک لوگوں سے دوری اور اللہ سے دوری. ٹھیک ہے. تیسرا اور چوتھا ایک ہی میں بتایا میں نے تھا. ٹھیک ہے. چھٹا پوائنٹ ٹچ بھی لوں گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ انسان کے دل کو اور اس کی باڈی کو سنز کمزور کر دیتے ہیں. واللہ انسان کے دل کو اور اس کی باڈی کو سنز جو ہے نا گناہ کمزور کر دیتے ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں؟ علی بن ابی طالب اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو مشکلات تھے، چکی پیسی تھی، ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے تھے. علی بن ابی طالب کنویں سے پانی بھر کے آتے، ان کے کندھے پہ وہ نشان پڑ گئے تھے. تو نے کہا اللہ کے نبی کے پاس غلام ہے تو غلام لے لیتے ہیں ان سے. تو فاطمہ آئیں، اللہ کے نبی گھر پہ نہیں تھے. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی فاطمہ، وہ غلام چاہیے ان کو، تو کائنڈلی آپ. تو اللہ کے نبی گھر گئے اور انہیں گھر میں ان کے بیچ میں جا کے بیٹھے، وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ تو کہا کہ میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ دوں. اور وہ کیا دی تھی؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر. علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیز سے انسان کو جسمانی اتنی قوت ملتی ہے کہ اس سے اگلے دن یہ کام آسان ہو جاتے ہیں. اب یہ غلام کا ایک مین کی ہیلپ کا، ایک مین پاور کا ریپلیسمنٹ ہے. اور آپ یقین کریں، آپ ایکسپیرینس کریں گے اس چیز کو. آپ رات کو یہ پڑھ کے سوئیں، اگلے دن کے کام آپ نے دیکھیے کہ ذرا انسان عجیب اللہ تعالیٰ کی ایک ہیلپ اور مدد نوٹس کرتا ہے، اور عجیب باڈی میں نا اسٹرینتھ محسوس کرتا ہے. سو انہوں نے ایک مین پاور سے اس کو ریلیٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، نیک اعمال کرنے سے انسان کی باڈی میں قوت اور طاقت. وہ جو دجال کے آنے سے پہلے 3 سال کا ڈراؤٹ ہوگا، ٹھیک ہے، 1/3 2nd 3rd اور پورا تیسرے سال پورے بالکل کچھ نہیں، بارش نہ ہوگی، نہ ویجیٹیشن ہو رہی ہوگی. تو سب نے کہا رسول اللہ لوگ کھائیں گے کیا، لوگ پئیں گے کیا جو نیک لوگ ہوں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیر ذکر ول بی التحلیل و تکبیر و تحمید. ان کا ذکر، ان کو جو خوراک ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. اس کے ذریعے وہ زندہ رہیں گے، ان کو یہ ان کا نرشمنٹ ہوگی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فجر سے بیٹھتے ظہر تک ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور کرتے. تو ان کے اسٹوڈنٹس پوچھے کہ یہ آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دس از مائی بریک فاسٹ. اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے انرجی اتنی محسوس نہیں ہوتی. اور ان کی اب لائف دیکھ لیں، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے لوگوں سے ڈیبیٹس کی، انہوں نے جہاد کیا تاتاری کے خلاف، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. امیزنگ لائف، فل آف برکہ، اور فجر سے ظہر تک اللہ کا ذکر کرتے. سچ باڈیلی اسٹرینتھ. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آرمیز کو نا لیٹر لکھتے ہیں، اور لیٹر میں لکھتے ہیں کہ the reason why you win and they lose is because you don't sin and they sin. اور اگر تم بھی گناہ کرنے شروع ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر صرف مین پاور اور ملٹری کی وجہ سے جس کے پاس آتا ہے اس کو فتح دے گا. کیوں اللہ کی فتح اور مدد تمہارے ساتھ ہے؟ کیونکہ تم سے گناہ نہیں کرتے اور وہ گناہ کرتے ہیں. خالد بن ولید نے لیٹر لکھا کہ وی نیڈ ری انفورسمنٹس، ہمیں بندے بھیجیں، 4000 بندے چاہیے ہمیں. عمر بن خطاب نے 4 بندے بھیجے اور کہا کہ ایچ ون آف دیم از اکول ٹو 1000. قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے صحابہ، 1000 کے برابر تھا. وہ کیسے؟ اللہ کی یاد ذکر کی وجہ سے. اور وہ لوگ جو اتنے بڑے دوش تھے لیکن ان کو صحابہ نے لتھاڑ دیا. کیوں؟ کیا وجہ؟ علی بن ابی طالب جو کہ بیمار تھے، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک نہیں تھیں، لیکن نبی نے ان کو آنکھوں پہ اپنا لعاب لگایا اور خیبر بھیج دیا، اور وہاں پہ انہوں نے تباہی پھیر دی. کیسے؟ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ایک جس میں طاقت اور قوت. ٹھیک ہے. 7ویں چیز، لائف سپین آف اے سنر از شارٹنڈ. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی زندگی
اتنی رہتی ہے لیکن اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ اتنا کچھ کر نہیں پاتا جو وہ 50 سال میں اس نے وہ کر سکتا تھا، وہ 70 سال میں 80 سال میں کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز اس کی واقعی میں ایک تو جو لائف وہ بھی کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے سلف کو، امام نووی کو دیکھ لیں. امام نووی کا نام سنا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ امام نووی رحمہ اللہ سبحان اللہ ہی ڈائڈ ان ہز 30s. اور آپ ان کا کام دیکھ لیں تو اتنا امیزنگ کام کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 30s میں ان کی ڈیتھ ہوئی. کیا کیا لے کے چلے گئے، مطلب سبحان اللہ. کتابیں پہ کتابیں، اربعین النوویہ بھی لکھی، بلوغ المرام لکھی، شرح صحیح مسلم لکھی، کیا کیا کتابیں لکھی. ہر لائبریری میں امام نووی کی کتابیں پڑھی ہوں گی. اینڈ ہی ڈائڈ ان ہز 30s. شہداء کو دیکھ لیں. شہداء کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے. اور گناہ گار اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بدتر ہے. حالانکہ وہ زندہ ہے، اس سے اللہ نے جانوروں سے بدتر قرار دیا. اور شہید مر چکا ہے، اللہ کہ اسے مردہ مت کو، یہ زندہ ہے. نیکی اور گناہ کا فرق. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے، سنز بگیٹ سنز. گناہوں سے مزید گناہ انسان آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لائنگ لیڈز ٹو سنز اینڈ سنز لیڈ ٹو جہنم اینڈ ٹروتھفلنس لیڈز ٹو گڈ ڈیڈز اینڈ گڈ ڈیڈز لیڈ ٹو جنہ. گناہ بولنے سے مزید انسان، جھوٹ بولنے سے گناہ کرتا ہے اور گناہ جہنم لے جاتے ہیں، اور سچ بولنے سے انسان نیکی کرتا ہے، مزید نیکیاں آتی ہیں اور اس وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کعب بن مالک کا واقعہ میں بریفلی بتا دوں. یہ وہ ثابت ہے جو کہ جنگ بھی نہیں جا سکے تھے اور وداؤٹ اینی ریزن، پروکاسٹینیشن کی وجہ سے. اب جب صحابہ اور اللہ کے واپس پہنچ گئے تو ہی واز افریڈ کہ میں کیا کہوں. اینڈ ہی واز اے پوئٹ. کعب بن مالک واز اے پوئٹ. تو انہوں نے سوچا کہ میں نا کچھ جھوٹ بول دوں گا. ایک گناہ ہوا جنگ چھوڑنا، جہاد کا حکم چھوڑنا، مزید گناہ ذہن میں جھوٹ بول دوں گا. لیکن جب اللہ کے نبی پاس کے ان کا چہرہ دیکھا، ان سے جھوٹ بولا نہیں گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو پتا ہے میں کون ہوں، مطلب شاعر ہوں، کہ میں آپ کو کنونس کرنے میں بہت آسان ہے میرے لیے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے بھی جھوٹ بول دیا نا تو آپ تو شاید ابھی خوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے خلاف کر دے گا کچھ عرصے بعد. اور اگر میں نے سچ بولا تو ابھی تو آپ شاید ناراض ہو جائیں گے کہ میرا رب مجھ سے خوش رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو راضی کر دے گا میرے لیے، اور میں کوئی وجہ نہیں تھی وہ کرنے کی. Now why he was thinking of lying was because of a sin he committed. جھاج چھوڑنے کی وجہ سے. تو جب انسان گناہ کرتے ہیں تو مزید گناہ اس کی زندگی میں آنے شروع ہوتے ہیں. اینڈ the ninth point is اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں انسگنیفیکنس، وہ انسان حقیر ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. جو شخص بھی گناہ کرتا ہے نا وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سائپرس کی جنگ ہو رہی تھی نا مسلمانوں کی اور کفار کی، تو مسلمانوں کو فتح مل گئی. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار سے ٹیک لا کے رونے شروع ہو گئے. تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، ہمیں فتح ملی ہے. And why you are crying؟ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ how weak is human being in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala when he commits sins. اب سائپرس کے لوگ بڑے دلیر جنگجو تھے، وارئرز تھے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں how weak a person becomes in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala when he commits sins. کہ وہ لوگ گناہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے. اسی طرح سے قرآن کہتا ہے نا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ آج ہم تمہیں جہنم میں ڈال کے اسی طرح سے بھول جائیں گے جس طرح تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بھولا تھا. اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے جہنمیوں کو بھول جائیں گے. کیا وجہ؟ گناہ انسان کو اتنا حقیر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انہیں قیمت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کی نظر میں انہیں قیمت نہیں رہتی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بڑے کمزور صحابی تھے. تو درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو سب صحابہ تھوڑے سے ہنسنے شروع ہو گئے کہ کمزور، ان کی پنڈلیاں بہت ویک تھیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو کمزور مت جانو، یہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے. اب ایک کمزور صحابی دیکھنے میں بڑا ویک ہے، کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا ویٹ ہے، لیکن ایک بڑے بڑے جو
کافر جو کہ جسم و جان بڑے طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے. وقیل یوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. امام حسن البصری بہت ایک دفعہ رونے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ رو رہے. یہ بڑی اٹریکشن رکھی ہے میرے لیے. تو امام حسن البصری کی آخری بات کرتا ہوں وہ یہ کہ وہ ایک دفعہ بہت رو رہے تھے. تو صحابہ نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آج اتنا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو he said کہ I fear that Allah subhanahu wa ta'ala would throw me in hell fire because of my sins and would not mind at all. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال کے بھلا نہ دیں میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو ہم نے آج صرف ایک چیز پڑھی ہے کہ گناہوں کے برے اثرات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، اور لیسن لرنڈ از گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اس لیکچر کے بعد صرف ایک چینج لائیں، اور وہ یہ کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. وہ کہتے ہیں کہ لا تحقرن من الصغائر فإن الجبال هي أحصى، کہ چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ جو پہاڑ ہے نا وہ بھی کنکروں سے مل کے بنے ہوتے ہیں. اور یہ بات دیکھو تم گناہ کتنا کر رہے ہو، دیکھو کس ہستی کے خلاف گناہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر چھوٹا سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بے شک لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہمارے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے، یہ اللہ کی خالص توفیق ہے کہ جو جس کو بخش دے وہ بڑا لکی ہے اور بڑا قسمت والا ہے اور بخش والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ محروم رکھے وہ بڑا محروم ہے اور اس کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پہ گناہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ذریعے ہم سب کو الفردوس الاعلیٰ میں داخل فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.